حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی حبیبہ ونبیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ اما بعد، قال ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی۔ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان، خطبہ اول میں اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ عزیزان، ہماری گفتگو حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وہ پیام میں اور اس وصیت نامے میں ہے کہ جو آپ نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو مدینہ سے نکلتے ہوئے جو وصیت فرمائی، اور اس میں آپ نے جو اہم ترین جملہ جو آپ کا فرمایا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ اور عزیزان، ذکر ہوا کہ اصلاح وہاں پر ہوتی ہے کہ جہاں پر معاشرے میں خرابی پیدا ہو چکی ہو، بگاڑ آ چکا ہو اور دراڑیں پڑ چکی ہوں، تو وہاں پر اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور آپ نے اصلاح کو کسی ایک خاص نقطے میں اور ایک خاص چیز میں معین نہیں فرمایا، اور فرمایا کہ تمام جہات سے، چاہے وہ اصلاح اس کا تعلق وہ فرد سے ہو یا جامع اور معاشرے سے ہو، اور اسی طرح وہ اصلاح ممکن ہے کہ وہ عقائد میں ہو، انسان کے اعمال میں ہو، انسان کی رفتار میں ہو، تو مطلقہ جو اس اسلامی معاشرے میں رسول خدا کے بعد تقریباً آپ یوں کہیں کہ 50 سال بعد جو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو چکا تھا اور معاشرے کو اسی جاہلیت اولیٰ کی طرف وہ لوٹا دیا گیا تھا، تو آپ نے وہ اس معاشرے کی اصلاح کے لیے آپ نے قیام فرمایا، اور اسی اصلاح کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے۔ اور آج ہم وہ ایک اصلاح نگاہ اور اصلاح نقطہ نظر کہ انسان کا عقیدہ اور انسان کا باور اور انسان کی رائے اور نظر وہ صحیح ہونی چاہیے۔ اور عزیزاً، یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، اور انشاءاللہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ کس قدر جو ہے یہ اہم یہ اصلاح ہے، اور حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح اس معاشرے کی وہ اصلاح جو ہے وہ فرمائی۔ تو عزیزاً، حوادث اور واقعات کو دیکھنے کا انداز وہ دو طرح کا ہے۔ جو حوادث ہمارے آس پاس اور روزمرہ زندگی میں جو حوادث پیش آتے ہیں، تو وہ دو طرح سے، اگر ہماری نگاہ غلط ہو، اگر ہمارا نقطہ نظر، نگاہ جب کا وہ عرض کیا کہ نگاہ سے مراد نقطہ نظر ہے، ہماری سوچ کسی چیز کے بارے میں، ہمارا عقیدہ کسی چیز کے بارے میں، ہماری رائے کسی چیز کے بارے میں، اگر وہ غلط ہو اور ہمارا عقیدہ صحیح نہ ہو، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم ناحق اور ظالمانہ فیصلہ کریں گے۔ اور اگر ہماری نگاہ اس واقعے کے متعلق اور اس چیز کے متعلق صحیح ہو، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم
اس چیز کے بارے میں عادلانہ فیصلہ کریں گے، ایک صحیح اور عادلانہ فیصلہ کریں گے۔ اور یہ عزیزاً بہت اہم ہے کہ ہمارے جو فیصلے ہیں وہ عادلانہ ہیں یا ظالمانہ ہیں، وہ ہمارے اس عقیدے پر موقوف ہیں کہ ہمارا عقیدہ اس چیز کے بارے میں جو ہے وہ کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ امام زین العابدین صلوات اللہ وسلم علیہ کہ جب آپ کو بیان کیا گیا کہ حسن بصری خوب یہ برادران اہل سنت میں ایک بہت بڑا نام ہے اور ایک بہت بڑا مقام ہے ان کے نزدیک، تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ حسن بصری کی رائے یہ ہے اولاد کے بارے میں کہ اولاد قال رویہ عن الحسن البصری انہ قال، کہ حسن بصری یہ کہتا ہے کہ بئس الشیء الولد، کہ اولاد کتنی بری چیز ہے، بئس الشیء الولد، اولاد کتنی بری چیز ہے، ان عاش قدنی و ان مات حدنی، کہ اولاد کتنی بری چیز ہے کہ اگر اولاد زندہ ہو تو انسان جو ہے وہ پوری زندگی ان کے لیے زحمت اور مشقت کرے گا، انسان زحمت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، و ان مات قدنی، اگر اولاد انسان کی اپنی زندگی میں رحلت کر جائے تو کیا ہوتا ہے کہ انسان پوری زندگی اسی غم و غصے میں گزار دیتا ہے۔ تو اولاد جو ہے وہ کتنی بئس الشیء الولد، اولاد کتنی بری چیز ہے۔ جب امام کی خدمت میں یہ بیان کیا گیا تو امام نے فرمایا کہ فبلغ ذلک زین العابدین علیہ السلام فقال کذبا، فرمایا وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کی غلط رائے ہے، اس کا غلط نظریہ ہے۔ کذب واللہ نعم الشیء الولد، فرمایا کہ اولاد کتنی اچھی چیز ہے، اولاد بڑی پیاری چیز ہے۔ نعم الشیء الولد ان عاش فدعاء حاضر و ان مات فشفیع حاضر، فرمایا کہ اگر اولاد زندہ ہو اور اولاد زندہ ہے اور انسان کی رحلت ہو گئی ہے، فدعاء حاضر، ایک حاضر وہ دعا گو ہے، اگر اولاد اچھی ہو والدین کے لیے دعا گو ہوگی، اور وَإِن مَاتَ فَشَفِيعٌ حاضر، اور اگر اولاد رحلت کر جائے انسان کی زندگی میں فشفیع حاضر، اگر اولاد نیک ہے قیامت کے دن اپنے باپ کی جو ہے وہ شفاعت کرے گی، اپنے والدین کی شفاعت کرے گی۔ تو فرمایا فَنِعْمَ الشَّيْءُ الْوَلَدُ، اولاد کتنی اچھی سی۔ تو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اولاد کے حوالے سے دو نقطۂ نظر، ایک نقطۂ نظر بئس الشیء، خوب جب یہ کسی کا نقطۂ نظر ہو اور کسی کے رائے جو ہے وہ یہ ہو، عقیدہ یہ ہے کہ بئس الشیء ہے، بری چیز ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ انسان کے فیصلے وہ اسی کے مطابق ہوں گے کہ یا تو وہ ازدواج نہیں کرے گا تاکہ اولاد ہی نہ ہو، اور اگر وہ ازدواج شادی کرے گا تو پھر اولاد دار نہیں ہوگا کہ اولاد نہیں چاہیے، شادی کرتا ہوں اولاد نہیں چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ اولاد بری چیز ہے۔ اور پھر دوسروں کو بھی وہ تلقین کرے گا کہ شادی نہ کریں، یا شادی کرتے ہیں تو اولاد دار نہ ہو، اولاد پیدا نہ کریں، اس لیے کہ اولاد بری چیز ہے۔ انسان کے فیصلے وہ اس کے عقیدے کے مطابق جو ہے وہ، چونکہ اس کا عقیدہ یہی ہے، اس کی رائے یہی ہے اولاد کے حوالے سے، لہذا اس کا یہ فیصلہ ایک عادلانہ فیصلہ نہیں ہے، ایک ظالمانہ جو ہے وہ صاحب اولاد نہیں ہونا چاہتا وہ۔ لیکن اگر وہ انسان کی رائے اور عقیدہ یہ ہو کہ نعم الشیء الولد، اولاد کتنی اچھی چیز ہے، خوب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ انسان کا فیصلہ اسی عقیدے اور باور اور انسان کی رائے کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ ہوگا، اس کا حکم یہی ہوگا۔ تو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کتنی جو ہے وہ یہ فرق آتا ہے ان دونوں میں، دو رائے میں، اور دونوں کی قضاوت اور حکم اور فیصلہ کرنے میں جو وہ زمین و آسمان کو جو ہے وہ فرق ہے۔ لہذا اصلاح رائے، انسان کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اس کی اصلاح وہ لازم اور ضروری ہے۔ اگر اصلاح صحیح نہیں ہوگی، اس کا عقیدہ غلط ہوگا، اس کی قضاوت اور فیصلہ جو ہے وہ پھر اسی کے مطابق جو ہے وہ انسان فیصلہ کرے گا۔ دوسری مثال ملاحظہ فرمائیں کہ شہادت کہ انسان شہادت کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے، شہادت کے بارے میں انسان کی رائے کیا ہے۔
عقیدہ کیا ہے. تو اگر کسی شخص کا عقیدہ جو ہے وہ شہادت کے حوالے سے نابودی ہو، شہادت یعنی نابودی، انسان نابود جو ہے وہ جاتا ہے اور وہ جنگ میں اور مارا جاتا ہے، تو اس کا عقیدہ جو ہے وہ یہ کہ یہ شہادت جو ہے وہ نابودی ہے. جبکہ جو ہے وہ دوسرا نقطہ نظر کہ قرآن جس کو بیان فرماتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، انہیں ہرگز مردہ نہ کہو اور مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ اپنے رب سے رزق جو ہے وہ پاتے ہیں. خوب یعنی شہید جو ہے وہ اس کو مردہ نہ کہو، اس کو مردہ نہ سمجھو. خوب دو نقطہ نظر جو ہے وہ. تو اب اگر جو ہے وہ عقیدہ انسان کا شہادت کے حوالے سے وہ فنا کا ہو، لہذا اس صورت میں اس کا نتیجہ اور فیصلہ کیا ہوگا کہ انسان کبھی بھی وہ حق کی راہ میں جہاد کے لیے نہیں نکلے گا، اس لیے کہ اس کا عقیدہ یہی ہے کہ موت اور یہ قتل ہونا جو ہے وہ فنا ہے. لیکن چونکہ وہ موت کو اختتام زندگی سمجھتا ہے، اختتام سمجھتا ہے، انسان کی فنا سمجھتا ہے، اسی طرح شہادت کو بھی فنا سمجھتا ہے، لہذا اس راہ میں نہیں نکلے گا. لیکن دوسرا نقطہ نظر جو ہے وہ اگر آپ ملاحظہ کریں کہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ محمد کہ جب آپ کی پیشانی پہ ضرب لگتی ہے 19 ماہ مبارک رمضان کو، تو آپ نے جو جملہ فرمایا کہ وفزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یعنی شہادت کامیابی، شہادت یعنی وہ حیات اخروی. بس جو ہے یہ دو نقطہ نظر جو ہے وہ کہ شہادت کے حوالے سے بھی وہ اگر وہ انسان کا نقطہ نظر فنا ہو، اس کا ایک حکم ہوگا، اس کے مطابق انسان فیصلہ کرے گا. اور جس کا نقطہ نظر شہادت کے حوالے سے وہ یہ نقطہ نظر نہیں ہے، شہادت کو وہ سعادت سمجھتا ہے، جب سعادت سمجھے گا لہذا اس کے فیصلے اسی کے مطابق ہوں گے. تو انسان کا حوادث کے حوالے سے جو رائے ہے، جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کے مطابق جو ہے وہ انسان حکم اور فیصلہ کرتا ہے. لہذا یہ عقیدے کا اور رائے کا صحیح ہونا وہ بے حد جو ہے وہ لازم اور ضروری ہے. اسی طرح ملاحظہ فرمائیں کہ قرآن نے کہ بہت یہ سادہ مثال آپ عزیزان کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کروں کہ خصوصاً جو ہے وہ آج کل گرمیوں میں آپ سفر کر رہے ہو، تو سفر میں اگر بیابان ہو تو بیابان کے اس یا سڑک پہ فرش پر جب تیز دھوپ جو ہے وہ پڑتی ہے، تو ایسی صورت میں دور سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں جو ہے وہ پانی ہے، ہاں پانی کا ایک جو ہے وہ دریا ہے، یا ایک بہت بڑا تالاب ہے پانی کا، وہ سراب جس کو جو ہے وہ آپ سراب کہتے ہیں. تو یہ سراب یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ یہاں پانی کا جو ہے وہ دریا یا تالاب ہے. لیکن دوسرا شخص، ایک شخص کی رائے جب اس کو وہ دیکھتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور انسان کو جو ہے وہ یہی احساس ہوتا ہے کہ یہ پانی ہے، اور جس کی رائے یہ ہے کہ یہ پانی ہے، وہ کیا کرے گا؟ اگر تشنا ہے تو اس پانی کے دنبال اس کا پانی کا پیچھا کرے گا، اس پانی کی تلاش میں، اور اس کی طرف جو ہے وہ بڑھے گا. لیکن جس شخص کا عقیدہ یہ ہے کہ نہ یہ سراب ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں کہ نہ بابا یہ پانی نہیں ہے، یہ سراب ہے، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ سراب ہے. تو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یعنی یہی ایک چیز جو ہے وہ کہ اس کے بارے میں عقیدہ جو ہے وہ، جس کا عقیدہ یہ کہ پانی ہے اس کی طرف بڑھے گا، جس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سراب ہے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا. کہ قرآن نے کہ سورہ نور آیہ نمبر 39 میں ارشاد فرمایا کہ کفار کے جو اعمال ہیں یہ سراب کی طرح ہے، سراب کی طرح کفار کے اعمال. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. فرمایا کہ کافروں کے اعمال ایسے ہیں جیسے بیابان میں سراب ہو کہ جسے پیاسا پانی سمجھتا ہے، یحسبہ الظمآن ماء، کہ پیاسا اسے پانی سمجھتا ہے، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں پر کوئی چیز جو ہے وہاں پر یافت نہیں ہوتی، اس کو کچھ نہیں ملتا.
بلکہ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ، بلکہ وہاں پر وہ خدا کو پاتا ہے، وہاں پانی تو نہیں ہے، وہاں پر خدا کو پاتا ہے، فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، تو وہاں پر خداوند عالم اس کے حساب کو وہ پورا چکا دیتے ہیں۔ رائے انسان کی جو ہے وہ عقیدہ یہ نہایت اہم ہے کہ سراب کے حوالے سے رائے پانی کی رائے ہے، یہ پانی ہے، انسان کا ایک فیصلہ اور ایک حکم ہوگا، اس کی تلاش کے لیے اس کی دنبال اور اس کا پیچھا کرے گا۔ جس کی رائے اور عقیدہ یہ ہے کہ نہ یہ سراب ہے، حقیقت نہیں ہے، خب انسان کا فیصلہ جو ہے وہ مختلف ہو جائے گا۔ لہذا انسان کے جو اعمال، جو فیصلے ہیں، اس کے اس عقیدے، اس شے کے بارے میں جو اس کا عقیدہ ہے، جو اس کی رائے ہے، وہ رائے کے مطابق جو ہے اس کا جو ہے وہ عقیدہ ہے۔ یہ دوسری مثال جو ہے وہ، اور مثالیں جو ہے وہ، تاکہ یہ انسان کا جو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کس قدر جو ہے وہ عقیدے اور رائے میں جو ہے وہ صحیح رائے نہ ہونے کی وجہ سے انسان جو ہے وہ فیصلہ غلط جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ مسئلہ امام زمان کے بعد ولایت فقیہ کا مسئلہ جو آپ سنتے ہیں، وہ ولایت فقیہ کے مسئلے میں جس کی رائے یہ ہے کہ یہ ولایت فقیہ آمریت ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ آمریت ہے، خب جس کی رائے یہی ہے، خب اس کے مطابق جو ہے وہ اس کا حکم کیا ہوگا، وہ کیا قضاوت کرے گا، اس کی قضاوت جو اس کے فیصلے اور تجزیے اسی نقطے نظر پر ہوں گے کہ یہ ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ آمریت ہے۔ اور جو شخص کہتا ہے کہ نہ، ولایت فقیہ دراصل ایک عالم جو دین شناس اور جو ماہر در دین ہے اور فقیہ ہے اور عادل ہے، اس کی ولایت اور حاکمیت کو قبول کرنا ہے۔ اگر انسان کی جو وہ رائے یہ ہے کہ حاکم شرعی جو سرپرست ہے اور شرعی احکام کا پابند ہے، اور اس کی حاکمیت اور ولایت کو قبول کرنا ہے، اس زاویے سے اور اس نقطہ نظر سے انسان جب وہ نگاہ کرتا ہے، خوب اس صورت میں اس کا حکم اور فیصلہ کیا ہوگا کہ واقعاً یہ ولایت فقیہ جو ہے وہ ایک واقعاً عادلانہ حکم ہے، ایک عادلانہ فیصلہ ہے۔ انسان کی رائے جو ہے وہ عقیدہ، وہ واضح مثال جو ہے وہ قرآن کریم میں شیطان کے حوالے سے جناب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو ہے وہ دو نقطہ نظر جو ہے وہ یہاں پر بھی جو ہے وہ کہ جب خداوند عالم نے حضرت آدم کو خلق فرمایا، اور جناب انسان میں اور حضرت آدم میں اور بنی آدم میں اسی طرح دو جنبے اور دو حیثیتیں ہیں۔ ایک اس کی حیثیت وہ جسمانی ہے کہ مٹی سے جو وہ خلق کیا ہے، ایک جسمانی اور مادی حیثیت ہے، اور دوسری انسان کے اندر روحانی حیثیت ہے کہ ملکوتی حیثیت ہے، جنب ملکوتی، اور دوسرا جنب ناسوتی و مادی، کہ جب خداوند عالم نے خلق فرمایا اور فرمایا سورہ صاد آیہ نمبر 72 فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں خلق کروں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو سب کے سب جو ہے وہ کیا کریں کہ وہ خضوع کریں جناب حضرت آدم کے سامنے۔ شیطان نے خضوع نہیں کیا، کیوں؟ اس کی استدلال آپ ملاحظہ فرمائیں، اس کا نقطہ نظر شیطان کا جناب حضرت آدم کے بارے میں نقطہ نظر، اور جناب حضرت آدم کے ان دو حیثیتیں انسان کے اندر، ایک جنبہ روحی و ملکوتی جو خدا کی جانب سے ہے، دوسرا جنبہ ناسوتی اور جنبہ مادی جو خاک سے ہے۔ تو شیطان نے جناب حضرت آدم کو وہ خاکی اعتبار سے دیکھا کہ یہ مٹی سے ہے، تو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ خدایا میں اس سے افضل ہوں اور اس سے برتر ہوں، کیوں کہ مجھے تو نے آگ سے خلق کیا ہے اور آدم کو مٹی سے۔ مٹی ٹھنڈی ہے، آگ گرم ہے، اسی طرح جو ہے وہ مٹی تاریک ہے اور آگ روشن ہے۔ مٹی اپنے ہی مقام پر منجمد رہتی ہے، آگ بلند ہوتی ہے۔ آپ جو ہے ملاحظہ کریں، آگ جب جلائی جاتی ہے بلند ہوتی ہے، لیکن مٹی جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اس میں جمود ہے۔ تو کہا کہ خدایا ان تین وجہ سے، ایک تو گرم ہونا، دوسرا روشن ہونا، تیسرا بلند اور ترقی اور بلندی کی طرف جانا، ان تین بنا پر میں افضل ہوں جناب آدم سے، لہذا میں سجدہ نہیں کرتا، سجدہ نہیں کرتا۔ جناب آدم کو شیطان نے اس مادی نقطہ نگاہ سے دیکھا، لہذا اس کا فیصلہ اور نتیجہ جو ہے وہ آج تک آپ دیکھ لیں۔
لیکن جس نے جناب آدم کو اس روحی جنبے کے اعتبار سے دیکھا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ جب اس میں اپنی روح کو پھونک دوں، کہ یہ روح وہ امر ربی اور خداوند عالم کی جانب سے ہے، تو اس اعتبار سے جب حضرت آدم کو ملاحظہ کیا جائے، فقعوا لہ ساجدین، کے سب ملائکہ جو ہے وہ سجدے میں گر گئے اور خضوع کیے جناب حضرت آدم کے سامنے۔ آپ جناب آدم کو کے بارے میں، انسان کے بارے میں رائے کیا ہے، انسان کی عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ جو ہے وہ فرق کرتا ہے انسان کے فیصلے اور انسان کا حکم کرنے میں۔ اگر رائے اور عقیدہ صحیح ہو، انسان کا فیصلہ عادلانہ ہوگا۔ اگر عقیدہ باطل ہو، اس صورت میں انسان کا حکم جو ہے وہ اور فیصلہ ظالمانہ فیصلہ ہوگا، اس کا عقیدہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا۔ رسول گرامی اسلام کے اللہم صلی علی محمد، ہجرت کے 6 سال آپ نے وہ اصحاب کو بھی حکم دیا، تقریباً 1400 اصحاب نے رسول خدا کے ہمراہ مسجد شجرہ سے احرام باندھا اور تاکہ عمرہ بجا لائیں 6 ہجری کو۔ اور عمرہ بجا لانے کے لیے احرام باندھ کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اور حدیبیہ کے مقام پر جب پہنچے تو مشرکین مکہ نے وہ رسول خدا اور مسلمانوں کا راستہ روکا اور کہا کہ آپ جو ہے وہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے اور آپ عمرہ بجا نہیں لا سکتے، اور کہا کہ واپس چلے جائیں اور آئندہ سال آپ جو ہے وہ عمرے کے لیے آئیں۔ اور پھر جو ہے وہ معاملہ جو پیش آئے، اور وہاں پر یہ صلح حدیبیہ اسی موقع پر انجام پائی۔ رسول گرامی اسلام نے قبول کیا اور وہاں پر آپ نے احرام کھولا، قربانی کی، احرام کو کھولا اور محل ہو کر آپ واپس چلے گئے۔ اور یہ واقعہ جب پیش آیا، مسلمانوں کے درمیان وہ چیما گوئی شروع ہو گئی، باتیں کرنا شروع ہو گئی۔ بعض کی رائے میں ملاحظہ عرض کریں کہ یعنی حوادث کے حوالے سے انسان کی رائے کیا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ، پھر حکم جو ہے وہ ہوتا ہے، حکم اس کے مطابق کرتا ہے انسان۔ بعض نے کہا کہ بئس الفتح، کتنی بری فتح ہے، اور رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ نعم الفتح، حدیبیہ، صلح حدیبیہ نعم الفتح، ایک بہت بڑی فتح ہے مسلمانوں کی، نعم الفتح۔ اور جنہوں نے دوسری رائے جو ہے وہ کیا ہوئی، بئس الفتح، بری فتح ہے یہ، بری، بہت بڑی شکست ہے کہ اگر رسول گرامی اسلام نے وہ یہیں پر احرام جو ہے وہ کھولنا تھا اور حج بجا نہیں لانا تھا تو ہمیں محرم کیوں کیا؟ بہت ساری باتیں جو ہے وہ ہونے شروع ہوئیں، اور یہی کہا کہ بئس الفتح، یہ بری فتح ہے۔ لیکن رسول گرامی اسلام جانتے ہیں کہ یہ نعم الفتح ہے، بہت بڑی فتح ہے یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مشرکین مکہ جو اصلاً مسلمانوں کو کوئی عدد حساب نہیں کرتے تھے، لیکن آج وہی مشرکین مکہ مسلمانوں کے ساتھ مذاکرات میں بیٹھے ہیں، یعنی مسلمانوں کی حیثیت کو قبول کر رہے ہیں، کیونکہ مذاکرات انہی سے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ جو ہے وہ جس کی حیثیت کو قبول کیا جائے۔ اگر کسی کی حیثیت کو قبول ہی نہ کیا جائے، اس کو عدد ہی شمار نہ کیا جائے، اس صورت میں جو ہے وہ مذاکرات پھر کس سے کرنے؟ لیکن جو مذاکرات کر رہے ہیں یعنی مسلمانوں کی حیثیت کو اور مسلمانوں کو بعنوان رسمیت انہوں نے قبول کر لیے، مسلمانوں کو قبول کیا، یہ اور بہت بڑی فتح ہے یہ، اور جس کے آثار اور نتائج جو ہے وہ آپ تاریخ میں ملاحظہ فرمائیں کہ کس قدر جو ہے وہ آثار اس فتح پہ جو ہے وہ آثار وہ مترتب ہوئے ہیں۔ تو لہذا نقطہ نظر جو ہے وہ یہ اس کے حوالے سے بھی وہ 2 نقطہ نظر جو ہے وہ سامنے آئے کہ ایک جو ہے وہ نعم الفتح، دوسرا بئس الفتح، اور انسان کا فیصلہ اسی کے مطابق ہے، جو اس کا عقیدہ ہے لہذا اسی کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ملاحظہ فرمائیں کہ مسئلہ حجاب کے حوالے سے بھی 2 نقطہ نظر ہے، 2 نقطہ نظر۔ اگر جو ہے وہ حجاب کو وہ جو ایک غلط جو ثقافت جو ہے وہ حتیٰ ہمارے درمیان بھی مسلمانوں میں بھی رائج ہو چکی ہے، اگر حجاب کو پابندی سمجھیں، یہ پابندی ہے اور لہذا اس کے خلاف کیا کرے گا؟ وہ خاتون اور وہ شخص جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ جائے گا اور اس کا موقف جو ہے وہ حجاب کے خلاف ہوگا۔ لیکن اگر حجاب کے بارے میں عقیدہ جو ہے وہ یہ کہ یہ تحفظ ہے، یہ خاتون کا تحفظ ہے اور اس کی عزت کا ذریعہ جو ہے اس کو اگر سمجھا جائے
تو پھر جو ہے وہ کیا ہے کہ انسان یعنی خاتون جو ہے وہ اپنے لیے حجاب کو عزت جو ہے وہ قرار دے گی، لہٰذا خود ہی حجاب کرے گی۔ نقطۂ نظر کیا ہے بلا آخر جو ہے وہ حجاب کے حوالے سے؟ دین کیا نقطۂ نظر جو ہے وہ دیتا ہے حجاب کے حوالے سے؟ اور نقطۂ نظر جو ہے وہ صحیح عقیدہ اور صحیح نقطۂ نظر جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ انسان کا کیا ہے؟ لہذا جتنی حوادث ہیں اس میں جو ہے وہ انسان کا عقیدہ جو ہے وہ اس کو دیکھنا ہوگا، عقیدہ اس کا صحیح جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اس کے حکم جو ہے اور فیصلے اسی کے مطابق ہوں گے کہ مال و دولت، مال دنیا کے حوالے سے دو نقطۂ نظر ہیں قرآن میں جو ہے وہ، ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ ایک سوچ اور نقطۂ نظر جو ہے وہ کیا ہے کہ دولت وسیلہ ہے، فقط وسیلہ ہے، اور دوسرا نقطۂ نظر جو ہے وہ کیا ہے کہ دولت جو ہے وہ ہدف ہے۔ جن کا نقطۂ نظر دولت ہدف ہے ان کا ایک جو ہے وہ طرز زندگی ہے، ان کا ایک جو ہے وہ حکم اور فیصلہ ہے، اور جن کا وسیلہ ان کی رائے یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ دولت وسیلہ ہے، ہدف نہیں ہے، ان کی دوسری جو ہے وہ رائے ہے، دوسرا حکم جو ہے وہ آئے گا کہ جناب سلیمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ بہت مالدار تھے، صاحب اقتدار تھے، اور لیکن وہ ذرا برابر وہ دولت اور مال و دولت سے وابستہ نہیں تھے، ان کی رائے جو ہے وہ یہی۔ لہذا جو ہے وہ کہ یہ سورہ نمل کے آیت نمبر 40 کو جو ہے ملاحظہ فرمائے کہ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ جناب حضرت سلیمان مال اور اقتدار کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ هذا من فضل ربی، یہ فضل خدا ہے، یہ فضل خدا، یہ میری طرف سے، یہ میری محنت، میری طاقت، یہ میرا نہیں ہے، یہ فضل ربی ہے۔ جب انسان کا یہ نقطۂ نظر ہو کہ یہ فضل ربی ہے، خوب اس کے آثار کیا ہوں گے، اس کا جو ہے وہ نتیجہ کیا ہوگا، انسان کا فیصلہ اور اس کے بارے میں حکم جو ہے وہ کیا ہوگا، اس کے بارے میں جو ہے وہ فیصلہ، چونکہ وسیلہ ہے، چونکہ یہ فضل ربی ہے، یہ خدا کی عطا ہے، میرا ہے ہی نہیں، یہ خدا کی عطا ہے، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہ کہ پھر خدا کی راہ میں صرف کرنا انسان کے لیے آسان، انسان کے لیے حتیٰ وہ واجبات مالی کا ادا کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، خمس کا ادا کرنا، دیگر جو واجبات ہیں ان کا ادا کرنا انسان کے لیے آسان، اس لیے کہ یہ میرا ہے ہی نہیں ہے، اسی کا ہے، اسی نے کہا ہے، اسی کے راہ میں خرچ کریں گے۔ پھر انسان جو ہے وہ وابستہ نہیں ہوتا اس مال سے۔ لیکن جس کا عقیدہ جو ہے وہ کہ قارون کے پاس بھی جو ہے وہ مال، اور مال کو وہ ہدف کی نگاہ سے جو ہے وہ مال کو دیکھتا تھا، کہ قرآن جس کے بارے میں کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، وہ یہ نہیں کہتا یہ فضل ربی ہے، نہ، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ مجھے اپنے علم اور قابلیت کی وجہ سے ملا ہے، یہ میرے علم اور قابلیت کی وجہ سے، بس یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ عزیزاً یہ دو نقطۂ نظر جو ہے وہ کہ جب انسان کے اندر جو ہے یہ آتے ہیں کہ یہ مال میرا ہے، وہ اس کی سوچ جو ہے وہ مال کے حوالے سے جب یہ سوچ ہو تو وہی قارون ہو جائے گا، وہی قارون۔ اور اگر نقطۂ نظر وسیلے کا ہے تو وہی جو ہے وہ جناب سلیمان جو ہے وہ قرار پائیں گے، اس لیے کہ یہ وسیلہ ہے۔ اور خداوند عالم جو ہے وہ کہ جب انسان کی نگاہ اور نظر مال کے حوالے کی یہ ہدف ہے، وسیلہ نہیں ہے، وہی قارونی سوچ، تو انسان میں طغیان آتا ہے۔ ان الانسان کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، تھوڑا سا وہ غنی ہوتا ہے، بے نیازی تھوڑی سی جو ہے وہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنے پروردگار کے خلاف طغیان کرتا ہے، طغیان کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا نقطۂ نظر یہی ہے، اس کا عقیدہ یہی ہے کہ یہ میرا ہے، یہ میرے علم اور میری محنت کا نتیجہ ہے، میری محنت کا نتیجہ، اس کے اندر قارونیت جو ہے وہ آ جاتی ہے، طغیان اس کے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو آپ کا عقیدہ مال کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کا عقیدہ جو ہے وہ کیا ہے؟ لہذا عزیزاً یہ بحث جو ہے وہ حوادث عالم کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ کس نگاہ سے جو ہے اس کو دیکھتے ہیں، آپ زندگی کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، مال کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ عزیزاً حضرت ابا اور قرآن نے یہ بحث جو ہے وہ، قرآن یہ اپنی طرف سے عرض نہیں کر رہا ہوں، قرآن میں آپ کلمہ حسیبہ، اس کلمہ حسیبہ سے جو جن آیات میں ہے اس کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، جس کا گمان
جو ہے وہ کیا یہ لوگ جنہوں نے گمان کر لیا کہ صرف اگر لا الہ الا اللہ وہ کہہ دیا ہم ایمان لے، اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ جس کا گمان، جس کا عقیدہ یہ ہے کہ فقط وہ لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے جو ہے وہ ایمان آ جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ مومن ہو جاتا ہے، بس جب اس کا امتحان نہیں کیا جائے گا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، امتحان نہیں لیا جائے گا، نہ امتحان لیا جائے گا، گمان، عقیدہ۔ اسی طرح ولا تحسبن الذین قتلوا تحسبن، اسی طرح یحسبہ ظمآن ماء، اسی طرح جو ہے وہ قرآن میں دیگر جو ہے وہ آیات۔ عزیزاً، حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس قیام میں کہ وہ عرض کیا کہ یہ کربلا بہت وسیع ہے۔ عزیزاً، یہ کربلا میں سب کچھ کربلا میں آپ کو ملے گا، یہ درس توحید آپ کو کربلا سے ملے گا، درس زندگی آپ کو کربلا سے ملے گا۔ حضرت ابا عبداللہ نے یہی جملہ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ عزیزاً، ایک کام جو آپ نے کیا من جملہ، آپ نے لوگوں کی وہ رائے اور نگاہ کی اصلاح کی، نگاہ کی اصلاح کی، عقیدے کی اصلاح کی، کہ جب آپ مکہ سے آپ نے 8 ذی الحج کو مکہ سے آپ جو ہے وہ جب روانہ ہوئے تو بہت سارے لوگ آئے ہیں، ابن عباس آئے ہیں، روکا ہے کہ آپ جو ہے وہ کوفہ کی جانب جو ہے وہ نہ جائیں، عبداللہ ابن زبیر آئے ہیں، جناب عبداللہ ابن عمر آئے ہیں، عبداللہ ابن موتی آئے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ دیگر افراد جو ہے وہ کہ آپ نہ جائیں۔ جناب ابن عباس نے جو ہے وہ یہاں تک کہا کہ اگر آپ انت سید الحجاز، آپ حجاز کے سید و سردار ہیں، اگر آپ جو ہے وہ مکہ سے نکلے تو خوف ہے کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا، تو ایک بہت بڑا جو ہے آپ کے جانے سے ایک بہت بڑا نقصان ہوگا۔ آپ نے ان تمام کے جواب میں ان کے عقیدے اور رائے کو جو ہے وہ کہ تم لوگ جو ہے وہ شہادت کو کس نگاہ سے جو ہے وہ دیکھتے ہو، شہادت تمہارے نزدیک جو ہے وہ کیا ہے، اور شہادت میرے نزدیک جو ہے وہ شہادت کیا ہے۔ رائے کو بدلا، نگاہ کو بدلا، کہ آپ نے ان تمام کا شکریہ بھی ادا کیا۔ تاریخ طبری جو ہے وہ اس کو تفصیلاً جو ہے وہ لکھا ہے کہ آپ نے ان کے تمام کا شکریہ بھی ادا کیا، ابن عباس کا جو ہے وہ شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ جو ہے وہ بہت اچھے انسان ہیں، خیر خواہ ہیں، نصیحت کرنے والے ہیں، آپ سے محبت رکھتا ہوں، لیکن میرا آپ سب کا جو ہے وہ جواب ایک ہی جواب ہے کہ میں شہادت کو سعادت سمجھتا ہوں، میرے نزدیک شہادت فنا نہیں ہے، میرے قتل ہو جانے سے ایسا نہیں ہے فنا جو ہے وہ ہو جاؤں گا، نہ، سعادت۔ آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا مکہ سے نکلتے ہوئے، آپ اس خطبے کو جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں کہ خطبہ جو ہے وہ طولانی ہے، کہ میں فقط اختصار کے ساتھ 4 اہم نکات آپ نے وہاں پر جو ہے وہ بیان فرمائے، اور وہ جو رائے اور نگاہ اور عقیدہ اور باور جو تھا آپ نے اس کو جو ہے وہ اس کو بیان کیا، اس کی اصلاح کی۔ یہ بہت بڑا جو ہے وہ کام ہے کہ جو لوگوں کی نگاہیں اور عقیدہ جو ہے وہ کسی چیز کے بارے میں اگر وہ نادرست ہو جائے، وہ انسان کا حکم اور فیصلے جو ہے وہ زندگی کے جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ انجام پاتے ہیں۔ آپ نے جو ہے وہ کہ میں وہی فقط 4 جو اہم وہ آپ نے پیغام اور آپ نے جو اصلاح فرمائی، میں اسی کو جو ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ فرمایا کہ خط الموت، پہلے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا خدا کی حمد و ثنا، اور اس کے بعد فرمایا خط الموت علی ولد آدم مخط القلادۃ علی جید الفتات، فرمایا کہ موت کو وہ بنی آدم کے لیے اسی طرح جو ہے وہ یہ موت بنی آدم کے لیے وہ اسی طرح خوبصورت ہے جس طرح جوان لڑکی کے گلے میں وہ ہار ہوتا ہے، جوان لڑکی کے گلے میں ہار جچتا ہے، اس کے لیے زیبا ہے۔ فرمایا بنی آدم کے لیے موت جو ہے وہ یہی ہے۔ تم موت کو جو ہے وہ کیا سمجھتے ہو، فنا سمجھتے ہو؟ نہ، موت سعادت ہے۔ مجھے اپنے اسلاف سے ملاقات کا جو ہے وہ اشتیاق ہے، اور پھر جو ہے وہ تفصیلی آپ نے جو ہے وہ بیان فرمایا کہ میرے لیے وہ فرمایا کہ میرے لیے شہادت، جائے شہادت کا انتخاب ہو چکا ہے، خیر علی، میرے لیے جائے شہادت کا انتخاب ہو چکا ہے، اور میری ملاقات ہو کر رہے گی، اور گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ کربلا اور نوازویس کے درمیان بیابانوں کے بھیڑیے
میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں اور اپنے بھوکے پیٹ اس سے بھر رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں آپ جو ہے وہ آپ کے سامنے تھی یہ ہر چیز جو ہے وہ. اور آپ نے وہ موت کے حوالے سے فرمایا کہ خط الموت علی ولد آدم مخط القلادتی علی جید الفتح. یہ ایک جملہ جو ہے وہ آپ نے. دوسرا جو آپ نے اصلاح فرمائی کہ رضا اللہ رضانا اہل البیت، فرمایا ہماری رضا عین رضا الہی ہے. اور یہ دو جملے. تیسرا جو ہے وہ آپ نے کہ نصبر علی بلائہ، کہ ہم جو ہے وہ بلا پر صبر کرتے ہیں کہ وہ اگر وقت ہوا تو عرض کریں گے. اور چوتھا جملہ من کان فینا باذلا مہجتہ وموطنا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل فانی راحل مصبحا انشاءاللہ. فرمایا کہ جو خدا کی راہ میں جان دینے کے لیے قربان کرنے کے لیے آمادہ ہے اور اللہ سے ملاقات کی جو ہے وہ خواہش رکھتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ روانہ ہو. اس راہ میں جانے چاہیے، اس راہ میں جانے چاہیے. عزیزاً پہلا جو ہے وہ نقطۂ نظر جو ہے وہ آپ نے کہ موت انسان کے لیے وہ فرمایا کہ ایک حتمی چیز ہے، اور یہ موت انسان کے لیے ناپسندیدہ نہیں ہے، نہ انسان کے لیے ایک نہایت پسندیدہ چیز ہے. اور موت کے حوالے سے پسندیدہ جو ہے وہ کہ کسی نے رسول خدا کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خدا سے ہم موت کی تمنا کر سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ لا یتمنی احدکم الموت لضر نزل بہ، کہ کوئی شخص زندگی کی سختیوں کی وجہ سے وہ موت کی تمنا نہ کرے. وَإِن كَانَ لَابُدَّ فَاعِلًا، اگر وہ حتماً موت کی تمنا کرنا ہی چاہتا ہے تو فَقُلْ، پھر اس طرح کہے، پھر خدا کے حضور یوں دعا کرے اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی. خدایا کہ اگر زندہ رہنا میرے لیے فائدہ مند ہے تو مجھے زندہ رکھ، میری اور عمر کو طولانی فرما. اور اگر جو ہے وہ توفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اور اگر میرا زندہ رہنا نقصان دہ ہے میرے لیے تو خدایا پھر مجھے دنیا سے اٹھا لے. پھر یوں موت کے بارے میں جو ہے وہ انسان جو ہے وہ خدا سے دعا کرے. کیا پیاری جو ہے وہ دعا کی کہ امام زین العابدین صلوات اللہ وسلام علیہ یہ صحیفہ سجادیہ کی 20ویں دعا ہے. وَأَمِّرْنِي مَا كَانَ عُمْرِي بِذْلَةً فِي طَاعَتِكَ فَإِنْ كَانَ عُمْرِي مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ قَبْلَ أَنْ يَسْبِقَ مَقْتُكَ إِلَيَّ أَوْ يَسْتَحْكِمَ غَضَبُكَ عَلَيَّ، کہ اے اللہ اگر میری عمر تیری اطاعت میں، اگر تیری اطاعت کے راستے میں گزرنے والی ہے تو تو میری عمر کو اور بڑھا دے، اور اگر میری عمر شیطان کی چراگاہ بننے والی ہے اور مجھے گمراہی کی طرف لے جائے گی تو اس سے پہلے کہ تیرا غضب مجھ پر نازل ہو اور تیرا عذاب کا میں مستحق ہو جاؤں میری جان کو قبض کر لے. خدا سے جو ہے وہ یوں انسان جو ہے وہ دعا کرے کہ اگر تیری اطاعت میں ہے عمر کو اور طولانی فرما، لیکن اگر میری زندگی یہ شیطان کی چراگاہ بننے والی ہے اور میں شیطان کے اشاروں پر میں زندگی گزارنے والا ہوں تو خدایا پھر جو ہے وہ مجھے موت دے دے تاکہ میں شیطان کی چراگاہ نہ بن سکوں. تو موت جو ہے وہ انسان کے لیے ایک حیات ابدی کا وہ ایک پل ہے کہ انسان حیات ابدی میں وارد ہوگا، حیات ابدی میں جو ہے وہ داخل ہوگا. موت جو ہے وہ بری چیز نہیں ہے، موت جو ہے وہ ایک نہایت پسندیدہ چیز ہے انسان کے لیے. اور جب انسان کا جو ہے وہ یہ نقطۂ نظر ہو موت کے حوالے سے تو پھر انسان کے فیصلے جو ہے وہ کیسے ہوں گے؟ انسان کے فیصلے جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ہوں گے. حضرت ابو عبداللہ نے جو کام کیا ہے کہ وہ لوگوں کا نقطۂ نظر جو حوادث عالم کے بارے میں جو ایک الہی نقطۂ نظر ہے اس الہی نقطہ نظر کو جو ہے وہ لوگوں کو اس کا تذکر دیا اور لوگوں کو وہ اس کی طرف جو ہے وہ لے کر آئے کہ انشاءاللہ خداوند عالم جو ہے وہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ یہ ہدایت حضرت ابو عبداللہ جو آپ نے فرمائی ہے خداوند عالم ہم سب کو وہ عنایت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ اللہم صلی علی علی المرتضیٰ اللہم صلی علی فاطمة الزہراء اللہم صلی علی الحسین اللہم صلی علی الحسن المجتبی اللہم صلی علی الحسین شہید بکربلا اللہم صلی علی علی ابن الحسین اللہم صلی علی محمد ابن علی اللہم صلی علی جعفر ابن محمد اللہم صلی علی موسیٰ ابن جعفر اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا اللہم صلی علی محمد ابن علی اللہم صلی علی علی ابن محمد اللہم صلی علی الحسن ابن علی اللہم صلی علی القائم المہدی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم اوصیکم نفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان، خطبے دوم میں بھی آپ عزیزان کو اور اپنے آپ کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو جو ہے وہ عنایت فرمائے۔ نہایت اختصار سے ایک دو جملے عزیزان فقط جو ہے وہ کہ اسی موت کے حوالے سے، اور آپ نے جو دین اور الہی نقطہ نظر جو ہے وہ بیان فرمایا اور لوگوں کی اصلاح کی کہ موت جو ہے وہ فنا نہیں ہے، موت اور شہادت جو ہے وہ خصوصاً یہ سعادت ابدی ہے انسان کے لیے۔ لہذا انسان جو ہے وہ ہمیشہ یہ دعا، اور یہ دعا یہ جملہ جو ابھی عرض کرنے لگا ہوں یہ آپ سب کو یاد ہے، اس کو ہمیشہ جو ہے وہ دو انسان یاد رکھے، اور نماز کے قنوت میں بھی اگر جو ہے وہ دعا کرے بہت اچھا ہے کہ اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد۔ خدایا مجھے وہ ہماری زندگی کو محمد و آل محمد جیسا اور ہماری موت کو محمد و آل محمد جیسا قرار دے۔ بہت بڑی جو ہے وہ سعادت اور بہت بڑی دعا ہے۔ البتہ یہ دعا فقط دعا نہیں ہے، عملی زندگی میں پھر انسان جو ہے وہ اسی کے مطابق جو ہے وہ، تاکہ انسان کی حیات جو ہے وہ اہل بیت کی حیات کی طرح، اور انسان کی موت بھی جو ہے وہ اہل بیت کی موت کی طرح جو ہے وہ قرار پائے۔ اور عزیزاً یہ وقت نہیں رہا کہ میں جو ہے وہ بیشتر جو ہے وہ کوئی چیزیں اس ضمن میں جو ہے وہ عرض کروں، فقط جو ہے وہ کہ وہ اسی حوالے سے کہ یہی وہ نقطہ نظر موت کے حوالے سے اور شہادت کے حوالے سے آپ کربلا میں ایک کا جملہ جو ہے وہ عرض کروں۔ کربلا میں آپ جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں، جناب حنظلہ شہدائے کربلا میں سے ہیں کہ روز عاشور امام حضرت ابا عبداللہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ بہار کی جلد نمبر 45 میں یہ روایت ہے، وقف بین یدی الحسین یقیہ السہام والسیوف والرماح بوجہہ ونہرہ، کہ یہ حضرت ابا عبداللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ البتہ جب اصحاب جو ہے وہ حیات تھے تو حملے اولا جو ہے وہ جب ہوتا ہے اس وقت جو ہے وہ تیر باران جو ہے وہ کیا جاتا ہے، حضرت ابا عبداللہ بھی وہاں پر موجود ہیں، یہ اصحاب کھڑے ہو جاتے ہیں سامنے، من جملہ یہ جناب حنظلہ ہے۔ تو اس روایت میں آیا ہے کہ آپ اپنے چہرے اور گردن کو سپر قرار دیا اور تیروں کو اپنے سینے، چہرے اور گردن پر لیا۔ شہادت کو وہ سعادت کی موت جو ہے وہ شہادت جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ سعد بن عبداللہ جو مشہور واقعہ جو نماز کے ہے کہ حضرت عبداللہ جب نماز آپ نے ادا فرمائی، سعد بن عبداللہ یہ سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تیر کس سمت سے جو ہے وہ آ رہا ہے، اور اپنا سینہ اس تیر کے سامنے جو ہے وہ کرتے ہیں۔ یہ تھوڑی بات نہیں عزیزاً کہ پورے بدن پر جو ہے وہ اپنے سینے، اپنے چہرے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے تیروں کو روکتے ہیں، اور جب حضرت ابا عبداللہ نے نماز کو تمام کیا تو گر جاتے ہیں، اور جب حضرت ابا عبداللہ بالین پر آتے ہیں تو ایک ہی جملہ کہا، اوفیت یا ابا عبداللہ، کیا میں نے وفا کی ہے آپ کے ساتھ، ایک ہی جملہ کہا۔ عزیزاً یہ شہادت جو ہے وہ سعادت ہے، نگاہ جب انسان کی جب یہ ہو پھر حق کے دفاع کے لیے جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہی جذبہ کہ خدا غرق کرے یہ حالات جو دنیا کے حالات جو ہے وہ پیش آئے ہیں اور آ رہے ہیں، اور جو ابھی آپ خبریں بھی سن رہے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے جو وہ شدید حملے جو وہ کیے جا رہے ہیں، البتہ ادھر سے بھی جو ہے وہ جوابی کارروائی کی جا رہی ہے کہ یہ ایک وہی ظلم و بربریت جو ہے وہ کہ حتیٰ وہ بیمارستان اور ہسپتال جو آپ نے سنا ہے کہ وہ اس پر جو ہے وہ حملہ کیا ہے۔ بالآخر کس جنگ میں جو ہے وہ دنیا کے کس قانون کے مطابق، حتیٰ جنگوں میں بھی جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ سکولوں کو جو ہے وہ حملے کا نشانہ قرار دیا جائے، اور اسی طرح
وہ بیمارستان اور ہسپتالوں کو قرار دیا جائے، اور اسی طرح دیگر جو ہے وہ مقامات کو۔ خوب خداوند عالم جو ہے وہ انشاءاللہ حق کو، وہ حقیقت کو اور دین و اسلام کو انشاءاللہ کامیابی اور پیروزی عنایت فرمائے۔ اسرائیل اور امریکہ کو خداوند عالم نیست و نابود کرے، اور خدایا بحق زہرا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے یار و انصار میں محشور فرما۔ خدایا تمام مومنین کی دنیا جہان میں جہاں پر ہیں خدایا ان کی محافظت فرما۔ خدایا یہ حسب عبداللہ کے یہ ہدف اور جس کے لیے آپ نے قیام کیا ہے، خدایا ہم سب کو ان اہداف حسینی پر قیام کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا ہم سب کو وہ حسینی حیات عنایت فرما کہ اللہم اجعلنی محیا یا محیا محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد۔ خدایا ہم سب کو وہ حیات محمد و آل محمد اور وہ موت محمد و آل محمد ہم سب کو عنایت فرما۔ خدایا مظلومین جہان کی مدد فرما، اور ظالمین قابل ہدایت نہیں ہے نیست و نابود فرما۔ وطن عزیز کی استحکام عنایت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔